مواتر 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 ہیں جھونکے ہوا کے مواتر مواتر ہیں جھونکے ہوا کے مواتر مواتر۔ جناب فاضل لکھنوی صاحب کا کلام جو میں پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خصوصی طور پر سماعت فرمائیے گا۔ ہیں جھونکے ہوا کے چمن کھل رہے ہیں، چمن کھل رہے ہیں ثنائے رضا کے مواتر مواتر ہیں جھونکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہم یہاں پر جو مقام ہے قدم گاہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی جب سے امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک یہاں پر آئے تو یہ پورا شہر ادھر علاقہ قدم گاہ سے مشہور ہو گیا۔ جب امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے مدینہ سے بلایا تو امام علیہ السلام کا گزر یہاں سے ہوا، یعنی پہلے وہ جو آپ گئے نشاپور محمد معروف، انہیں قبر سے ہوتے ہوتے امام ادھر آئے، کیونکہ جس شہر میں مامون رہتا تھا اس شہر کا نام مرو تھا۔ تو امام علیہ السلام جب ادھر سے گزرے تو یہ باغ تھا بالکل، تو یہاں جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تو نماز ظہر کا وقت تھا، تو وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو وضو کے لیے پانی نہیں تھا تو ابو تراب کے وارث نے زمین کی طرف نگاہ کی تو تراب نے مسکرا کر پانی جاری کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ چشمہ صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہ چشمہ الحمدللہ جب سے آج تک جاری ہے، اور اس چشمے کا پانی آب زمزم سے کم نہ سمجھیے، کیونکہ آب زمزم جو ہے وہ جناب اسماعیل کی یاد ہے اور یہ فخر اسماعیل امام رضا کی یاد ہے۔ اب وہ آب زمزم کا پانی اس لیے زیادہ وہ مشہور ہو کیونکہ وہاں ساری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت ہو گئی۔ یہاں صرف جو ہے شیعہ اور اہل بیت کے خاص چاہنے والے آتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت پوری دنیا میں نہیں ہوئی ہے، ورنہ یہ پانی جو ہے وہ شفا کا پانی ہے، اور آپ اس کے پانی کو شفا کی نیت سے پئیں گے تو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں شفا ملے گی۔ تو امام رضا علیہ السلام جب نشاپور پہنچے تو اس وقت نشاپور علماء اہل سنت کا بڑا مرکز تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تو 18,000 علماء جن کے ہاتھ میں کاغذ و قلم تھا، جو منتظر تھے امام رضا علیہ السلام اپنے جد کی کوئی حدیث سنائے تو ہم اس کو لکھے، یعنی زمانہ کتنا بدل چکا تھا۔ رسول اللہ نے جب امت سے کاغذ و قلم مانگا تو اذیان کی تہمت لگائی۔ آج وارث رسول جو ہے جب اہل سنت کے شہر نشاپور میں آیا تو وہ اہل سنت کے علماء کاغذ و قلم لیے کھڑے تھے، اور امام رضا علیہ السلام ناکے پہ سوار تھے، ہماری کا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمائے، تو امام رضا علیہ السلام نے جب ہماری سے پردہ ہٹایا، امام کے چہرے پر اتنا نور تھا ایسا لگا جیسے بادل سے چاند نکل آیا ہو۔ تو لوگوں نے کچھ دیر امام رضا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت فرمائی، پھر فرمایا کہ ابن رسول اللہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائے۔ جو امام رضا علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، اس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذھاب، یعنی یہ سونے والا سلسلہ۔ اور ابو حنیفہ جو اہل سنت کا امام ہے اس نے کہا کہ اگر اس سلسلے کو جو حدیث کا سلسلہ ہے کسی مجنون کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا امام کاظم علیہ السلام سنا، انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام سجاد سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا، امام حسین نے اپنے بابا مولا علی سے سنا، مولا علی نے رسول خدا سنا، رسول خدا نے جناب جبریل سنا، جناب جبریل نے اللہ سے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ کہنا اللہ نے فرمایا یہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے اپنی ہماری کا پردہ ڈالا اور امام کی سواری کچھ دور چلی، پھر امام رضا علیہ السلام نے اپنی ہماری سے پردہ ہٹایا اور کہا لوگوں سے آگے لکھو بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ یہ فائدہ پہنچائے گا مگر اس کی شرط ہے، انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہو، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ
اسے فائدہ پہنچائے گا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جاتی تو جنت جانے والے پھر شیعہ تو سارے فرقے جاتے، جو سارے فرقے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، مگر علی ولی اللہ کے ہوئے حوصلے پر فکر و رسا کے، ہوئے حوصلے پر فکر و رسا کے، نشان مل نہ پائے، نشان مل نہ پائے تیری انتہا کے، چمن کھل رہے ہیں ثنائے رضا کے، ذرا غور کیجئے تو قرآن اٹھا کے، ذرا غور کیجئے تو قرآن اٹھا کے، خزانے ملیں گے، خزانے ملیں گے۔